کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نام آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ 4 خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں۔ اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے۔ اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نکلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزم و یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس من چاہی چیز کا خیال آپ کو بار بار ستا رہا ہے وہ آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، کیا اللہ آپ کو وہ دینا چاہتا ہے، تو یہ جان لیں کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو منتخب کریں جو آپ کو سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو مصیبت سے آپ کو باہر نکال سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی 2 طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہر شے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، اور جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو بصیرت عطا فرماتا ہے۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ شکر کرنے سے ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، اور صبر ایثار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ اور جان رکھو کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا لیتا ہے۔ جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔
اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جانتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے کیا اشارے ہیں یاد رکھیں، جس طرح دل کا حالقے کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت حالقے کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کی من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے۔ اور جانتے ہیں، آپ کی پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب آپ زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں تو وہ مہربان رب آپ کی بند لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں فرما رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطاؤں میں طرفداری نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں، وہ تو بس طلب دیکھتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ آپ کی دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ خود سوچیں، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ جب رات کے آخری پہر اللہ آپ کو چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر وہ آپ کو خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا؟ اس لیے جب رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے کہ جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی، کیونکہ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا خار آنسو اللہ سے کن کے ہلوانے کی سفارش کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ہی معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں ایک راستہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے تہجد کا راستہ، اور یہ جان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا۔ جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ جان رکھیں کہ تہجد تک پہنچنا آپ کا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ یاد رکھیں
آپ دعا تک خود نہیں پہنچتے، بلکہ آپ کو دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کریں اور پھر دیکھیں، آپ کو آپ کے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ آپ غم کی ساری کرواہٹ بھول جائیں گے، اور اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں اب آپ کو نصیب ہوں گی۔ آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، اور جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی، آپ سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے اللہ راستہ خود بناتا ہے۔ اور یہ بات جان رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ سب کچھ چھوٹ جائے مگر اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر آپ خود اس کی طرف چل کر نہیں جائیں گے تو وہ کوئی غم بیچ کر آپ کو اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ آپ سے زیادہ آپ کا رب آپ کی فکر کرنے والا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں کس طرح مشکلات کے بھنور سے نکال لیتا ہے۔ اس بات سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں صبر و ہمت کے ساتھ ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اسے ہمارے حق میں بہتر بنا، اور ہمیں زندگی کے ہر اس مقصد میں کامیاب کر جو ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بنے۔ آمین۔